پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو رویہ، خاص کر ہمارے پنجاب کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ فارم 47 شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے، اور اس پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، جس پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI، MI، IB، اسپیشل برانچ اور FIU، یہ پانچوں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام اس لیے میں لے رہا ہوں کیونکہ کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی اٹھاتی ہے اور وہ کسی اور کے پاس رکھتی ہے، سو لہٰذا نہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور نہ پتہ لگتا ہے۔ میری بائیں طرف یہاں پہ ہمارے چودھری اعجاز صاحب موجود ہیں، یہ خود سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے MNA، ان کو 2 دن قبل وہ اپنی والدہ محترمہ کو گاؤں میں ملنے جا رہے تھے جو کہ علیل ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی نے آ کے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری، ان کو وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد ان کو سرگودا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں وہاں پہ تہخانے میں رکھا ہوا ہے، نہ ملاقات کرنے دے رہے ہیں، فریولس بوگس چارجز ان کے اوپر رکھے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ہمارے شیخ وقاص صاحب ہیں، میرے ساتھ احمد چٹھا صاحب ہیں، میرے ساتھ جناب یہاں پہ بلال بھائی ہیں، سب کے سب ساتھیوں کے خلاف انہوں نے ایک سے ایک کر کے پرچے دیے ہوئے ہیں، بوگس پرچے دیے ہوئے ہیں، اور صرف اس کے لیے کیونکہ ایک دم اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایس جو پنجاب کی ہے ان کو ایک دم ہوش اس لیے آئی کیونکہ ہم سارے ساتھیوں نے ایفیڈیوٹ دیے تھے اور سائن کر کے دیے تھے، پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر لیے۔ ان کی اس فسطائیت کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب میں ملا 2 دن قبل جمعرات کے دن، انہوں نے واضح پیغام دیا تھا جنرل آصف منیر کو کہ ان کی اس رجیم کے ساتھ یہ بیکنگ، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جو یہ رجیم اس وقت چل رہی ہے فارم 47 کی، ان کی ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو، اور یہ نقصان پاکستان کو ہوگا، پاکستان کو ہو رہا ہے کیونکہ 90% عوام پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگ ہیں جس پہ شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ سب سے بڑی جماعت کو اور فوج کو اس کے درمیان اور بالخصوص پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ایک سیٹ اپ جو اس وقت چل رہا ہے یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور اس کا واحد حل ہے کہ فل فور الیکشن ہونے چاہیے۔ یہاں پہ میرے ساتھ شیخ وقاص صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی والدہ کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کل کے دن ہم لوگ اپنا اجلاس کریں گے اور پارلیمنٹیرینز اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا لائے عمل ہمارا کیا ہوگا، اور اس پہ ہم پارلیمنٹیرینز دھرنا جو ڈی چوک ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ، اس پہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، چاہے وہ MNAs ہو، MPAs ہو، بہت ساری اور چیزیں وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ پر واضح پیغام ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ہوش کے ناخن لو، یہ لوگ ان کے پاس مینڈیٹ کچھ نہیں ہے۔ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، اور یہاں پہ میں ابھی اسد کیسر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ سے مخاطب ہوں، اور جو اوورآل اتحادی کے حوالے، ہمارے اتحادیوں کے حوالے سے صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں، بلوچستان میں جو سچویشن بنی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ کہ ورف صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس وقت جو ہمارے MNAs، MPAs اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں ان کے اوپر جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ MNAs اور MPAs کو اتنی اس کی توہین اور ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پارلیمنٹ تو آپ بالکل، یہ تو ایک
بوگس قسم کا پارلیمنٹ بنا ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کو کوئی بات سنتا نہیں ہے. ان کے اندر جو نہ صرف ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی، اور آپ اس کے ایم این ایز کے خلاف اس سے من گڑت. میں ایک تو مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اور جو ہماری 41 ایم این ایز ہیں ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کریں. ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے آفرز میں آپ اس کو منسٹریاں ملنا، اس کو پیسے دینا، اور نہ ہو تو پھر اینٹی کرپشن اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے. یہ جو چودھری امتیاز کی بات کی انہوں نے، یہ ہمارا محبوب سلطان صاحب، یہ امیر سلطان صاحب، اور اس طرح جو ہے نا ہمارا معظم جتوئی صاحب اور دیگر جو ایم این ایز کے بارے میں جو ہے نا بات کی ہے عمر صاحب نے، تو یہ سارا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوا. میں تو سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں، میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ ان کے فیصلے کی توہین ہے، ان کے فیصلے کے بعد ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر نہیں تو میں سیکرٹری جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اپنے لائر کو، اپنی لیگل ٹیم کو بتائے کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے، سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس کے سامنے لے کے آئیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا جس طرح اس یہ ملک کو چلاتے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ ہم مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح عمر صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہماری میٹنگ ہوگی اس پہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ آ کے ڈی چوک پہ یا جہاں کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلاف آواز اٹھائے. نمبر 1. نمبر 2، 5 اگست کو ہم دو ایشوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے کریں گے. ایک تو 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کا دن ہے. اس کو جس طرح ایک غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کی مطلب منٹوں میں جو ہے نا عدالت کے فیصلے کو جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور من گڑت کیسوں میں، تو پوری پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور قیدی اور عمران خان کی جس دن اس کو جیل میں بھیج دیا اس کے خلاف 5 اگست کو بھرپور مظاہرے ہوں گے. یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشو چل رہا ہے، عمر صاحب اس پہ زیادہ دسترس رکھتے ہیں، لیکن میں پولیٹیکل بات کروں گا. جو جماعت اسلامی نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے، ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس ایشو کو کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو ریوزٹ کی جائے، کیونکہ یہ ابھی ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے. اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری 200-250 یا 300 روپے ہے، وہ کیسے اتنی مہنگی بل جو ہے نا وہ پے کرے گا؟ اس کی بس کی بات نہیں ہے. یا جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، جو کاروبار کے اوپر جو ہے نا اس وقت اتنی باری بار، مطلب فیصل آباد کے ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تقریباً بیٹھ گئی ہے. جس طرح اور بھی ہماری انڈسٹریز ہے اس کو بہت بری طرح، جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری تھی، کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری بالکل ختم ہو گئی ہے. ماربل انڈسٹری، یعنی ہماری انڈسٹری بھی ختم ہو رہی ہے. تو ایک تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو فاشسٹ رویہ ہے شہباز شریف کا اور اس کی بھتیجی مریم نواز کا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے، ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری ہے، اس کو ختم کرے. نہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ بنے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا عدم استحکام نہ ہے. اگر حکومت کی خواہش ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سموٹو ایکشن لے، نہیں تو ہم خود انشاءاللہ جائیں گے، اس کے خلاف دھرنا بھی دیں گے. اور جو اس وقت ہمارے کوشش ہے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، جماعت اسلامی ہو، وہ جی ڈی اے ہو، وہ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام ہو، ہم سب کو ابھی اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا. کیونکہ اس وقت یہ حکومت، یہ ایک جعلی حکومت ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں. ان کے فیصلے سارے آئی ایم ایف اور باہر سے ہو رہے ہیں، اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی احساس نہیں ہے. میں 1 منٹ یہاں پہ ایک اور چیز بات کروں گا. ہماری فیس بک کی لیڈ ہیں عروبہ کومل، ان کو اٹھایا گیا ہے کل. اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن صاحب اور ہمارے آفس کے اور ساتھی، ان کی فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے، اور پروسیکیوٹر نے کہا ہے ہمیں چند دن اور چاہیے، اس کی ہم لوگ مزاحمت کرتے ہیں ان کو کیا اور چیز چاہیے۔ رؤوف حسن صاحب کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ان کی، وہ ضعیف العمر شخص ہے، ہمارے آفس کے امپلائیز ہیں، انہوں نے ایسی کیا چیز کی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ فیشسٹ حکومت، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا رویہ ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ خدارا پاکستان کو تباہی سے بچائیں۔ یہ جس رستے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس پہ پاکستان کو لاطلافی نقصان یہ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ شکریہ جی۔ شیخ صاحب، ایک تو یہ کہ یہ جو عمر صاحب نے کہا یہ سرگودا یہ گجراں والا سے ہے، اور وہاں سے جو ہمارا ایم این اے ہے نہیں عظیم امتیاز صاحب، اور دوسرا جو ہمارا ایم این اے ہے گجراں والا کا بلال اعجاز بیٹھا ہے یہاں پہ، چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، احمد چٹھا نہیں، صاحب جس کے مبین عرب جٹ صاحب کے جو کارخانہ ہے اس کو بند کیا گیا ہے، وہ ملک سے باہر ہے، اور اس کے خلاف بھی ڈیوٹی کیسز باقی جو ہے نا شیخ وقاص صاحب ایکسپلین کریں گے جو بات ہے، اور جی میں بس صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عمر بھائی کی بات کی تائید کرتے ہوئے، مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور جو ان کے پپٹ اور تابع افسران ہیں اور جو ادارے ان کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کے خلاف یہ بروٹیلٹی کا ایک جو ہے ایک بےہودہ قسم کا ڈسپلے کر رہے ہیں، میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی یہ ہمیشہ رہے گی؟ یہ یہاں سے جائیں گے نہیں؟ اگر آپ افسران ہیں تو آپ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں، آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دہ ہیں، یہ تو چلے جائیں گے، آپ اپنی وردیوں کا، پولیس کی وردی پہنتے ہیں، اینٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں، آپ محکمہ مال کے ملازم ہیں، آپ ڈپٹی کمشنر آفیسز میں کام کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں، آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ حکومتیں چلی جائیں گی، آپ کیا منہ دکھائیں گے اس عوام کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ کیا کیا بےہودگیاں آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے ایم این اے امیر سلطان صاحب کو اٹیک کیا گیا، اس کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا، وہ یہاں پہ ہیں۔ اس کے بعد معظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور جن کنڈیشنز میں ان کو 2 دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں۔ رکھنے کے بعد جب پتہ یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں، اس کے بعد انہیں اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں۔ میاں غوث ہمارے ایک ایم این اے ہے بالپور سے، ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی ہے، زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا، ان پہ اینٹی کرپشن ایف آئی آر دے دیا۔ میرے پہ، جیسے عمر بھائی نے کہا، مجھ پہ، میرے بھائیوں پہ، میری والدہ پہ 10 سال پرانی کوئی زمین ہے، اس وقت کے پٹواری اور تحصیلدار بھی آلموسٹ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اب یہ جب سے 41 والا معاملہ ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کے بعد جناب وہ اینٹی کرپشن بھی جاگ گئی اور انہیں 10 سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا۔ چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان پہ 2 ایف آئی آرز اور ہو گئیں۔ یہاں پہ بلال اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، آج تک واپس نہیں جا سکے، 9 مئی سے لے کے آج تک واپس اپنے حلقے میں نہیں جا سکے۔ حاجی امتیاز صاحب آپ دیکھیں، وہاں پہ گجرانوالہ میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے، ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی را کے ایجنٹ ہے، وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے۔ آپ نے ایک جھوٹا بوگس پرچہ ابیوز آف اتھارٹی کا اور یوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا، جو آپ کو بھی 41 کے بعد یاد آیا ہے۔ ہمارے مستی خیل صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، وہ روپوش ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ جمشید دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو ریسپیکٹڈ کورٹس ہیں، اپنے ان ضلعوں اور ڈویژنز کی جہاں پہ جا کے انہوں نے بیلز لینی ہے، وہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے ہیں۔ ایم این ایز کو اپنے ضلع کی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیلز لینی پڑ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو جیسے حاجی امتیاز صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو فوری روکا جائے۔ اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ انارکی، تقسیم، تباہی، یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے، اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپلینیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے۔ سسٹم آپ چلا نہیں سکے، اکانومی آپ نے تباہ کر دی، سیکورٹی سچویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی، اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی نمائندے ہیں
آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر میں بات، ہمارے ایک ایم این اے ہے ہمارے ویسٹ ریجن کے رائے حسن نواز صاحب، وہ 41 میں نہیں ہے، وہ 39 میں ہے. ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی تھوڑے نال ملنا جی، ملاقات کرنی جی. انہوں نے کہا ملاقات تو کر لیں گے مگر تسی خبراں شبراں لسٹاں نہیں جی پڑھ دے. میں کہا جی کی ہویا جی؟ انہوں نے کہا میں تو 39 41 نہیں ہاں. تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے او ہو غلطی ہوگی، موجہ کرو تسی، چلو ٹھیک ہے ملاقات نہیں کرنا. سو 39 والا نہیں موجہ نے تو 41 والا واسطے عذاب ہے. یہ اس ملک کی تقسیم ہے. پہلے ہم 45 اور 47 والے رولے میں پڑے رہے، او دا فیصلہ حالی کیتا نہیں کسی نے. اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ 39 اور 41 والا معاملہ ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں. پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایم این اے، ہر ورکر، رؤوف حسن سے لے کے آفس کے ایک امپلائی تک، ایک ایم این اے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائی کے لیے آخری حد تک جائیں گے، خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے. اور جس لائے عمل کا اعلان عمر بھائی نے اور اسد کیسر صاحب نے کیا ہے، ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی. پروڈکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے اسپیکر کے پاس. اب جو اگلے اجلاس آ رہا ہے کہ آج امتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے اسیر ہیں جو ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوں گے، انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے. اور ہمیں امید ہے یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی، یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کرے گی. ایک منٹ، میں ایک جو خواہش تھی نا کہ یہ فارورڈ بلاک بن جائے گا، وہ جو ہے نا نہیں بن سکا. ان کو تو یہ ان کی اوسان خطا ہو چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب کے ایم این ایز کے اندر کیسی اتنی وہ آئی ہے اٹھانا. یہ ہم اپنے پنجاب کے ایم این ایز پارلیمنٹیرین کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح بہادری سے وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. پرسوں جو ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے آپ کی قومی اسمبلی کا، اس میں قانون سازی ہو رہی ہے اور قانون سازی بھی آپ لوگوں کے حوالے سے ہی اس میں جو آپ کی پابندی لگنی ہے، آج کافی ساری چیزیں آپ لوگوں نے کیا اس بات کے حوالے سے بھی حکمت عملی تیار کیا. دوسرا، ایک طرف آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، 145 کی خلاف ورزی جماعت اسلامی کا رہی ہے، ایف آئی آر آپ کے اوپر ہو رہی ہیں پنڈی کے اندر. اور کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا میں جو احتجاج ہوتے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کورٹوں سے اجازتیں لے کے کبھی احتجاج ہوئے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ جو اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں نا، تو ہم تو اس اسمبلی کی جو مطلب قانونی حیثیت ہے اس کے اوپر ہمیں سیریس آبزرویشن ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ 47 کے لوگ ہیں، یہ اگر کوئی قرارداد بھی پاس کرتے ہیں اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے، یہ جعلی طور پر بیٹھے ہیں. ہمارے سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ اگر یہ اس قسم کی کوئی قانون سازی یا کوئی قرارداد پاس کرتی ہے تو اس کی کوئی شے نہیں ہے، یہ بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نمبر 1 سینٹ اس وقت انکمپلیٹ ہے. آپ نے جوائنٹ اس پہ جانا ہے نا، ہمارے ایک صوبے کی اس میں نمائندگی نہیں ہے. نمبر 2 جو ہمارے اس وقت اسپیشل سیٹ ہے ابھی تک اس کی نمائندگی نہیں آئی ہے. تو اس قراردادوں کی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. کورٹ آف لا. ایک جو آپ نے بات کی میں ایڈ اگر کر دوں تو آپ نے کہا کہ احتجاجوں کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی. مجھے یہ لگتا ہے آپ کے میڈیا بھی 1-2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ امپریشن دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ہمارے جو مقامی قائدین ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے ایک سیکشن کی وجہ سے اور ہماری ایک سیاسی مخالف پارٹی کی طرف سے. میں آپ کو واضح بتا دوں، کل پنجاب کے جمعے والے دن پنجاب کے ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر شہر کے سینٹر میں احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. پورے پاکستان، پورے سرحد کے ہر ضلع، ہر تحصیل میں، سندھ کے، بلوچستان کے، پنجاب. کل میں ہر صدر سے، ہر ایم این اے ایم پی سے میری بات ہوئی ہے، ہر ضلع کے اندر ہمارے بندوں کو، لیا میں ہمارے 18 بندے ڈیٹین کیے گئے ہیں، جھنگ میں ہمارے بندوں پہ ایف آئی آرز دی گئی ہیں، لاہور میں ہمارے بندوں پہ ایف آئی آرز دی گئی ہیں، ڈی جی خان میں، رحیم یار خان میں، پورے پنجاب کے ہر ضلع کے اندر ہمارے سینکڑوں ورکر اٹھائے گئے ہیں. مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا ہے. جو یہ لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں نا جی کہ یہ اجازتوں کے انتظار میں، اجازت کے بغیر، دس از نان سینس. ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے. صرف دفعہ 144 کی ایک ایف آئی آر سے ڈرا کے آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. جماعت اسلامی نے تو صرف اسلام آباد کا اعلان کیا تھا، ہم نے پورے پاکستان کا اعلان کیا تھا. اور آپ فوٹیجز دیکھیں جو میڈیا تو نہیں چلا سکا مگر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر آپ کو ملیں گی.
پاکستان کے ہر قصبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نکلی, بروٹیلٹی کے باوجود نکلی, مار کٹائی کے باوجود نکلی. اگر کہیں 100 نکل سکے تو 100 نکلے, اگر کہیں 500 نکلے تو 500 نکلے. اجازت کی بات نہیں ہے, ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. جہاں تک اسلام آباد کا تعلق تھا, کیونکہ ہم عدالت میں گئے ہوئے تھے, عدالت کا احترام ضروری ہے, ہم وہاں ایک نئی کنٹروورسی جنریٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. مگر پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے, پرچے برداشت کیے ہیں, گرفتاریاں برداشت کی ہیں, مگر اجازت والے رولے میں نہیں پڑے. تو یہ امپریشن کوئی نہ دے. یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ میں ایڈ کر دوں. اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے ہمیں ہمارے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشن دی تھی کہ اسلام آباد کا جلسہ اجازت کے ساتھ کیجیے گا. اس لیے ہم لوگ کورٹ میں گئے, ورنہ جلسے جلوس کرنا پاکستان تحریک انصاف سے بہتر اور سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ میں نہ کسی نے کیے اور نہ کوئی کر سکے گا. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکومت لڑوانا چاہ رہے ہیں, دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. بالکل, یہ چیز ذرا کلیئر کر دیں کہ انٹیلیجنس ادارے آپ کے مطابق یہ جو حکومت ہے اس کے انڈر کام کر رہے ہیں, اس کے آرڈرز لے کر کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں, کلیئر کٹ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کا, جس پہ کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کا وہ فیسلس ہوتے ہیں, ان کا کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی. جو الیکشن ہوا تھا اس پہ واضح طور پہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے جس میں ISI, MI, IB, FIU اور اسپیشل برانچ شامل ہیں, ان کا ٹوٹل عمل دخل تھا. اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ یہ میں کہہ چکا ہوں اور میں میڈیا پہ کہہ چکا ہوں. یہ حکومت فارم 47 کی یہ جو بنی ہے یہ ایک آرٹیفیشل کانسٹرکٹ ہے, یہ ایک مصنوعی ہے. جس شخص کے یا 14,000 ووٹ ہیں تو اس کا 14,000 کے ساتھ ایک صفر آخر میں لگا کے اس کو 1,40,000 بنا دیا گیا ہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک ملک میں سب سے اہم چیز جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا, وہ افواج ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ چیئرمین ماؤ کی ایک میں مثال دیتا ہوں. اس نے بتایا, اس نے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب خود ہی کیا تھا. اس نے انگریزی میں اس کا بات کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں. اس نے کہا واٹ از دی آرمی؟ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. کہ فوج کیا ہے؟ فوج عوام کو آپ یونیفارم پہنا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے. لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکن وزیر اعظم عمران خان ہے اور سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ حکومت اپنے عزائم, اپنی دو پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس کو ذبح کرنے کے چکر میں, ملک کو نقصان دینے کے چکر میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو NRO ملا ہے, ان کے جو کرپشن کر رہے ہیں, ان کا جو 450 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہے, جو آپ کا وزیر داخلہ نے مارا ہے, اس میں مال مارا ہوگا اور باقی بھی اس میں ملوث ہے. ابھی آپ کے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی بلوچستان سے جو اسمگل ہوتا ہے 500 ارب وہاں پہ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کے DGISPR کو کیوں آنا پڑا کہ وہ آپ کے فائنینس منسٹر کا رول کرے, انٹیریئر کا کرے, انفارمیشن منسٹر کا کرے؟ کیونکہ یہ حکومت پیچھے ہو رہی ہے اور فوج کو آگے دھکیل رہی ہے. اس سے نقصان کس کا؟ اس کا فوج کے ادارے کو نقصان, اس کے مورال کو نقصان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو نقصان. یہ بتائیے, یہ بات درست ہے کہ IPPs اس وقت ہمارے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. نون لیگ نے 45 IPPs کے ساتھ معاہدے کیے, پیپلز پارٹی نے 9 کیے اور 3.5 سال میں آپ لوگوں نے 18 IPPs کے ساتھ معاہدے کر دیے. آخر آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے؟ اسی وجہ سے آپ کھل کے بات بھی نہیں کر رہے IPPs پہ. میں ایک سے ادھر ہی آپ, سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جن IPPs کے ساتھ ہمارے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہوئے تھے اور میں خود پاور منسٹر بھی تھا, اس کو آپ دیکھیں وہ ریٹس کیا تھے. 2.5 سینٹ 2 سینٹ مسلم لیگ, اور وہ سب کے سب رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس تھے, ونڈ کے, آپ کے سولر کے. اور ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان میں چیپ سستی انرجی آئے. اور 1 سال پہلے, میں 2019 کی بات کر رہا ہوں, 1 سال پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے معاہدے کیے تھے, چند انہوں نے جو رینیویبل انرجی کے کیے تھے, وہ 16 سینٹ پہ تھے. کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت آئے تو پاکستان میں شمسی توانائی میں زیادہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا؟ کیا ہوا زیادہ تیزی سے چل گئی کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے؟ نہیں, خانچے ختم کیے تھے. یہ فرق ہے. دوسری چیز,
ہماری پالیسی تھی کہ ہم لوگ وہ سٹرکچر وہ پروجیکٹس لا رہے تھے جہاں پہ آپ کی ضرورت تھی. ساہیوال کول پلانٹ کی کیا ضرورت تھی امپورٹڈ کول پہ آپ لائیں؟ آپ کی یہ 4 گیس LNG پروجیکٹس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے پوری LNG ٹرین جو ہے وہ پوری کی پوری لگا دی اس کے ساتھ امپورٹڈ فیول کے ساتھ, اور ملک کو آپ نے گروی کر کے رکھ دیا. جو آپ کا سٹرکچر ہے, آپ کا, میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, پر آپ کو میں موٹا موٹا بتا دوں, آپ کا جو کانٹریکٹ سٹرکچر ہے جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈڈ ٹیک اور پے کانٹریکٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مدت ہے وہ 10 سال کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پیز کو آپ پہلے 10 سال میں سارا سود دے رہے ہیں, فرنٹ لوڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد 25 سال کا پروجیکٹ ہے وہ گئے مزے کر رہے ہیں. نہیں, ایک سیکنڈ آپ بات سن لیں تحمل سے. اس کے بعد جناب والا انہوں نے تو مزے کر دیے. دوسری چیز جو ہم نے اپنے ٹائم پہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے سٹرکچر میں وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان ایک ہی مارکیٹ, مطلب بائر ایک ہے. تو ہم نے اس چیز کو شروع کیا تھا, اور نیپرا میں ایکسپرٹیز ہم لوگ لائے تھے, اس کو کہتے ہیں CTBCM, کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ, کہ آپ اس پہ جو بائرز بھی زیادہ ہوں اور آپ کے سیلرز بھی, خریدار بھی ہوں اور بیچنے والے زیادہ ہوں. وہ کانٹریکٹس ہم لوگ وہ سٹرکچر ہم لوگ چینج کر رہے تھے کہ آپ کا ٹیک اور پے کانٹریکٹ سے وہ سوئچ ہو جائے ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ آ جائے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے تھے جو اس وقت کی حکومت نہیں کر پا رہی, اور یہ کانٹریکٹس, غلط فیول مکس فاسل فیول پہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو لاک ان کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کرتی ہے, کیونکہ کل امیر جماعت اسلامی نے یہ کہا تھا اپنے کارکنوں کو کہ 99% PTI کے جو کارکن ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے, اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ بھی آئیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ لوگ بھی حمایت کرتے ہیں؟ ہم لوگ دیکھیں, جس وقت ہم لوگوں کا الائنس ہے, ہماری الائنس میں 6 پارٹیز ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان, جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس پہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس الائنس کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. جو ہمارا وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. ہم لوگ جماعت اسلامی کو اس وقت, جس وقت سراج الحق صاحب موجود تھے بحیثیت پریزیڈنٹ جماعت اسلامی امیر, اس وقت ہم نے جا کے, اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے, ہم لوگ سارے ان سے ملے بھی تھے.